حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو گناہ کی وجہ سے اس کا دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے. اگر وہ گناہ سے توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، پھر سے اس کے دل میں نور ایمان بھر دیا جاتا ہے. اگر وہ گناہ سے باز نہ آئے، وہ گناہ لگاتار کرتا رہے، اس گناہ سے مراد یہ نہیں کہ ضروری انسان شراب ہے، وہ شراب کی وجہ سے دل سیاہ ہوگا، یا وہ انسان سود خور ہے سود کی وجہ سے، یا وہ یعنی بدکار ہے بدکاری کی وجہ سے، بلکہ ہر قسم کا گناہ. نماز نہ پڑھنا بھی گناہ کبیرہ ہے. کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا تو ایک نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے دل سیاہ ہوا، اور دوسری نہ پڑھی اور زیادہ سیاہ ہوا، تیسری نہ پڑھی اور زیادہ سیاہ ہوا. اسی طرح کوئی بھی گناہ ہے وہ کرتے کرتے دل سیاہ ہوتے ہوتے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے انسان کا. پھر وہ دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. پھر وہ انسان گناہ کرے بھی تو اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، پھر وہ علی الاعلان گناہ کرتا ہے. پھر وقت آتا ہے وہ گناہ کر کے دوستوں کو بتاتا ہے، فخر کے انداز میں بتاتا ہے، اور اپنی ایک قابلیت کا اظہار کرتا ہے کہ میں اتنا بڑا قابل ہوں، میں نے یہ کر دکھایا ہے. حالانکہ وہ دوسروں کو گواہ بنا رہا ہے. سگے بہن بھائی ماں باپ بھی قیامت کے دن وہ دوسرا جسم ہو تو جدا، اپنے جسم اپنے ہاتھ بھی انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے قیامت کے دن کہ پروردگار اس بندے نے ہمارے ساتھ یہ عمل کیے تھے. کوئی کسی کو بھی بتا رہا ہے نا، وہ جتنا سنگتی ہے، جتنا بڑا ساتھی ہے، جتنا بڑا جگری یار ہے نا، وہ عنقریب قیامت کے دن تمہاری ہر ایک بات جو اس کے کان میں چلی گئی نا اسے یاد آئے گی، مجبوراً وہ ہر بات بتائے گا. وہ گواہ ہو چکا ہے تمہارے گناہوں کا. تو ہم بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی عزت کو چھیڑا، ہم نے فلاں کی عزت کے ساتھ ہماری بات ہوتی ہے، ہم فلاں کی بیٹی لا حول ولا قوت الا باللہ. خطا کرتے بھی ہیں ڈرتے بھی نہیں ہیں. وہ لوگ خطا کرتے بھی نہیں تھے، ڈرتے بھی اس قدر تھے. تو لہٰذا ہمیں ڈرنا چاہیے. خطا ہو گئی، پروردگار نے اگر پردہ ڈالا ہوا ہے تو میں کیوں خود اپنی زبان سے اپنے گناہ کا اظہار کر کے دوستوں کو گواہ بنا رہا ہوں قیامت کے دن کے لیے. تو لہٰذا یہ اس وقت ہوتا ہے جب پورا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے نا، دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہوتا ہے. پھر بے حیائی، بے شرمی، بے نمازگی، شراب نوشی، بدکاری، یہ سب کچھ انسان کے لیے ایزی ہوتا ہے. بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ مومن اور منافق کے اندر یہ بڑا فرق ہے کہ جب مومن سے کوئی گناہ ہو جائے نا تو اس کو اس قدر محسوس ہوتا ہے جیسا کہ وہ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے. اس قدر اس پر بوجھ ہوتا ہے، اس قدر وہ مجبور ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ دکھی ہوتا ہے. جب اس سے چھوٹا سا کوئی گناہ ہو جائے اللہ کے خوف میں اس قدر پریشان ہوتا ہے، تڑپتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا. اگر اسی طرح کسی منافق جس کا دل سیاہ ہو چکا ہے اس سے گناہ ہو جانے جتنا بھی بڑا، اسے اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے کندھے پر مکھی بیٹھی اس نے اڑا دی. بس کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی موت یاد نہیں، کوئی قبر یاد نہیں، کوئی آخرت یاد نہیں. ایزی زندگی ہے. معاشرے کے اندر انسانیت سے گر گئے. کوئی پتہ نہیں انسانیت ہوتی کیا ہے، کسی کی عزت و وقار، کوئی معاشرے کے اندر کوئی انسانیت، کوئی اسلام کے اصول، کوئی خدا اور رسول، کوئی قرآن حدیث، کچھ بھی پتہ نہیں. بے لغام حیوانیت پیدا ہو چکی ہے، چھڑے ہوئے جانوروں کی طرح، کوئی پتہ نہیں ہے. یہ زندگی ہماری ہو چکی ہے اس وقت. واللہ بخدا یہ درد ہے، یہ حقیقت ہے. ہم معاشرے کے اندر دیکھیں، خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہماری نسلیں کیسی ہو چکی ہیں. ہم جوان طبقہ ہے، ہمارا انداز ہے زندگی کیسا ہے، ہم کیسے جی رہے ہیں. خشیت الہی دل سے بالکل ختم ہو چکا ہے، بالکل دور ہو چکا ہے. ڈر ہے ہی نہیں. وہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر پتہ بھی نہ ہو، ایک لمحے کے اندر 1 منٹ باقی رہتا ہو جہاز کے اترنے پر، وہ چاہے تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کے قیمے کر دے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کو. گھروں میں بیٹھے لوگ اچانک ایسا حادثہ کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے. سمجھ پھر بھی نہیں آ رہی، پھر بھی ہم سمجھتے نہیں ہم پر تو اس طرح کا معاملہ آنے والا ہے ہی نہیں. تو یہ عبرت کے لیے ہوتا ہے، یہ معاملات عبرت کے لیے ہوتے ہیں. ایسے حادثے میں اچھے لوگ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں. دراصل یہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے عبرت کے لیے ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو. وہ کبھی کسی طرح کچھ بھی کر سکتا ہے، انسان کی کیا طاقت ہے. تو لہٰذا اللہ کا خوف دل کے اندر